الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ مرکز اہل سنت والجماعت کے عزیز طلباء، بہت ہی مختصر وقت ہے، اس میں ایک بات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بالخصوص جو تخصص کے طلباء ہیں ان کی خدمت میں۔ حدیث کی خدمت کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث پاک کی خدمت کی الفاظ حدیث کے اعتبار سے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کی خدمت کی مسائل حدیث کے اعتبار سے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی خدمت کرنے والے بھی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو قرآن کریم کے الفاظ یاد کرتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو یاد کراتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو قرآن کریم کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں جو احکامات ہیں ان کی تشریح اور وضاحت کر رہے ہیں، اور قرآن کریم میں ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے نصائح کے مختلف انداز ہیں وہ سمجھا رہے ہیں۔ جو الفاظ قرآن کریم کے اعتبار سے قرآن کریم کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حفاظ اور قراء، اور جو قرآن کریم کے معنی، تفسیر، مفاہیم کے اعتبار سے خدمت کر رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے علماء، مفسرین۔ بعین ہی اسی طرح الفاظ حدیث کے اعتبار سے جو حدیث کی خدمت کرنے والے علماء ہیں، جو خوش نصیب لوگ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حفاظ حدیث، اصحاب الحدیث، محدثین اور اہل حدیث۔ اور یہ بات یہاں یاد رکھ لیں کہ اہل حدیث کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جن کو لاکھوں کے حساب سے الفاظ حدیث یاد ہیں اور پوری سند کے ساتھ، اور راویوں کے حالات پر بھی ان کو پورا عبور ہے۔ تو جو علم حدیث کے اندر اتنی مہارت رکھنے والے ہیں، لاکھوں حدیثوں کے حافظ اور ہزاروں روات حدیث کے حالات پر ان کو پورا عبور حاصل ہے، ایک ہے اہل حدیث کا یہ معنی، اور دوسرا اہل حدیث کا یہ معنی کہ جس نے فقہ کا انکار کر دیا، فقہا کہ اس کے دل میں نفرت آ گئی، فقہ کی نفرت آ گئی، تو وہ بھی اپنے آپ کو
اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ کوئی کریانہ فروش ہو، چھابڑی فروش ہو، گنڈھیری فروش ہو، لیکن اس نے فقہ کا انکار کر دیا، فقہا کی نفرت اس کے دل کے اندر آ گئی، اس کے پوچھا جائے بھی تو کون؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں اہل حدیث۔ یہ اصطلاح انگریز کے دور سے شروع ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ جتنی بھی کتابوں کے اندر اہل حدیث کا لفظ آتا ہے وہ پہلے معنی میں ہے کہ وہ علم حدیث کے ماہرین، الفاظ حدیث ان کو اس طرح ازبر یاد ہیں جس طرح حافظ قرآن کو الفاظ قرآن یاد ہوتے ہیں۔ تو ایک ہیں یہ خدام حدیث، اور دوسرے وہ خدام حدیث جنہوں نے حدیث کی خدمت کی لیکن مسائل حدیث کے اعتبار سے اور احکام حدیث کے اعتبار سے، احادیث میں جو مسائل اور احکام آئے ظاہر میں یا الفاظ کے پردوں میں چھپے ہوئے، اصول و مسائل ان کو سمجھا اور اپنے شاگردوں کو سمجھایا، ان کو کہا جاتا ہے فقہا، مجتہدین، ائمہ دین، ان کے بھی یہ القاب ہیں۔ اور آپ جامع ترمذی دیکھ لیں، اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب انداز ہے کہ جہاں پر وہ الفاظ حدیث کی تحقیق نقل کرتے ہیں تو ان کے ماہرین علی بن مدینی، یحییٰ بن معین وغیرہ، ان کے اقوال اور ان کی تحقیقات نقل کرتے ہیں تو ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں اصحاب الحدیث کا، اہل حدیث کا، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور جہاں پر مسئلے کی تحقیق کرتے ہیں تو وہاں تحقیق مسائل میں جو اس شعبے کے ماہرین ہیں ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں اہل علم کا، والا ھذا اہل العلم۔ اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ محض الفاظ کا یاد کر لینا یہ علم نہیں، الفاظ قرآن کا یاد کر لینا وہ علم نہیں۔ کئی حافظ ایسے ہیں جو قرآن کریم کے پکے حافظ، الفاظ قرآن ان کو ازبر، لیکن ان کو کہا جائے بھی آپ نے کوئی مسائل بھی پڑھے، علم دین بھی حاصل کیا، وہ کہتے ہیں جی نہیں میں تو صرف حافظ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الفاظ حدیث کا یاد کر لینا، الفاظ قرآن کا یاد کر لینا یہ علم نہیں، اور نہ یاد کرنے والوں کو اہل علم کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے معنی، مفاہیم اور قرآن کریم میں جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی تشریح سمجھنا، سمجھانا، وضاحت کرنا اور مسائل کا استنباط کرنا، اسی طرح احادیث میں جو مسائل آئے اور اصول قرآن و حدیث کے طے میں جو چھپے ہوئے ہیں ان کو سمجھنا، سمجھانا، یہ ہے علم، اور ان کے حاملین کو کہا جاتا ہے اہل علم۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا جامع ترمذی میں انداز یہی ہے۔ تو ان کو اور کہا جاتا ہے جی فقہا، مجتہدین، ائمہ دین اور اہل علم، علماء، یہی ہیں اس کا مصداق۔ جب الفاظ حدیث کے ماہرین محدثین ہیں اور مسائل حدیث کے ماہرین فقہاء کرام ہیں، تب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کپڑا لینا ہو تو وہ کریانے والی دکان پر نہیں جائے گا، وہ کلاتھ ہاؤس پر جائے گا، کپڑے والی دکان سے ہی لے گا۔ اور اگر چینی، گڑ، شکر، چاول لینے ہیں تو وہ کپڑے والی دکان پر نہیں جائے گا، وہ کریانے والی دکان پر جائے گا۔ دوائی کسی نے لینی ہے تو میڈیکل سٹور پر ہی جائے گا، وہ کپڑے والی دکان یا کریانے والے پر نہیں جائے گا۔ تو ہر چیز کے لیے
اس کی الگ دکان ہے، جو سودا جس نے لینا ہے وہ اسی دکان پر جائے گا۔ تو محدثین ان کے پاس ہیں الفاظ حدیث، اور مسائل حدیث فقہا کے پاس ہیں۔ تو اس لیے الفاظ حدیث وہ تو ہم لیں گے محدثین سے، مسائل حدیث وہ لیں گے فقہا سے۔ محدثین کے پاس الفاظ حدیث ہیں، تو جب الفاظ حدیث کی تحقیق مطلوب ہوگی اور الفاظ حدیث لینے ہوں گے تو محدثین کا دروازہ، مسائل حدیث کے لیے فقہا کا دروازہ۔ دوسرے لفظوں میں کہ الفاظ حدیث کے لیے اعتماد محدثین پر، مسائل حدیث میں اعتماد فقہا پر۔ ہر ایک کا شعبہ جدا جدا ہے۔ الفاظ حدیث کا شعبہ محدثین کے پاس، مسائل حدیث کا شعبہ فقہا کے پاس۔ تو اگر الفاظ حدیث کا مسئلہ سامنے آ جائے تو جو اس شعبے کے ماہرین ہیں محدثین، ہم ان کا دروازہ کھٹکائیں گے، اور مسائل حدیث میں سے کوئی مسئلہ اگر پیش آ جائے تو وہ شعبہ ہے فقہا کا، وہاں پر پھر فقہا کا دروازہ کھٹکائیں گے اور فقہا سے مسائل ان سے لیے جائیں گے۔ اس لیے محدثین بھی امت کے محسن ہیں، فقہا بھی امت کے محسن ہیں۔ ہمیں محدثین کے ساتھ بھی محبت ہے، فقہا کے ساتھ بھی محبت ہے۔ محدثین کی بھی دل میں عقیدت، محبت اور ادب ہونا چاہیے، عظمت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے فقہا، ان کی بھی دل کے اندر عقیدت، محبت، ادب، عظمت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ محدثین کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے الفاظ نبوت، الفاظ حدیث وہ امت کو پہنچائے، ان کی حفاظت کی اور امت کی طرف منتقل کیے، اور مسائل حدیث سمجھے، سمجھائے اور اس کی حفاظت کی فقہا نے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے وضو کرنا ہو تو اس کو الفاظ کی حدیث کی ضرورت نہیں، مسائل کی ضرورت ہے۔ غسل کرنا ہو تو الفاظ حدیث کی ضرورت نہیں، مسائل کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو الفاظ کی ضرورت نہیں، مسائل کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب عمل کرنے کا نمبر آئے، کسی نے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، فرض نماز ہو، نماز جنازہ ہو، نماز تراویح ہو، نماز تہجد ہو، فرض نماز ہو یا نوافل ہوں، روزے رکھنے ہوں، حج کرنا ہو، عمرہ کرنا ہو، تجارت کرنی ہو، خرید و فروخت ہے، کاشتکاری ہے، جتنے بھی دین کے مسائل ہیں، جہاں عمل کرنے کا نمبر آ جائے تو وہاں پر مسائل کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ اور مسائل کن کے پاس ملیں گے؟ فقہا کے پاس۔ مسائل ملیں گے فقہا کے پاس۔ تو جیسے ماہرین یہ دو قسم کے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اساتذہ دو قسم کے ہو گئے۔ ایک وہ اساتذہ جو الفاظ حدیث یاد کرتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو یاد کراتے ہیں، اور دوسرے وہ اساتذہ جو مسائل حدیث حدیثوں سے سمجھتے ہیں، ان کے سامنے بھی حدیثیں ہوں گی تو حدیث سے مسائل سمجھیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فقہا کے پاس حدیثیں ہیں ہی نہیں، ان کو حدیثیں یاد ہی نہیں۔ حدیثیں ان کے سامنے ہوں گی تو مسائل حدیث اس میں سے اخذ کریں گے۔ اس لیے اساتذہ دو قسم کے ہو گئے، الفاظ حدیث یاد کرنے کرانے والے، مسائل حدیث سمجھنے اور سمجھانے والے۔ اسی طریقے سے طلباء بھی دو قسم کے، ایک اپنے اساتذہ سے الفاظ یاد کرنے والے اور دوسرے مسائل سمجھنے والے۔ اور مدارس بھی دو قسم کے ہو گئے،
درس کے حلقے بھی دو قسم کے ہو گئے، ایک الفاظ حدیث یاد کرنے کرانے کے، دوسرے مسائل حدیث سمجھنے سمجھانے کے، مسائل سیکھنے سکھانے کے۔ اسی طرح کتابیں بھی دو قسم کی ہو گئیں، ایک وہ کتابیں کہ جن میں سند کے ساتھ الفاظ حدیث محفوظ کیے گئے، وہ ہیں کتب حدیث، اور دوسرے وہ کتابیں کہ جن کے اندر مسائل حدیث وہ لکھے گئے محفوظ کیے گئے، وہ کتب فقہ۔ اس لیے الفاظ حدیث لینے ہوں تو کتب حدیث سے، مسائل حدیث لینے ہوں تو کتب فقہ سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ محدثین پر بھی اعتماد کریں، فقہا پر بھی اعتماد کریں۔ محدثین پر اعتماد کس میں؟ الفاظ حدیث کے بارے میں۔ فقہا پر اعتماد کریں مسائل حدیث کے بارے میں۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، اسی اعتماد کرنے کا نام تقلید ہے۔ اعتماد کرنے کا نام ہی تقلید ہے۔ تو الفاظ حدیث میں تقلید محدثین کی، مسائل حدیث میں تقلید فقہا کی۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہاں، ایک بات اور آپ کی خدمت میں تائید کے لیے عرض کرتا ہوں، باتیں تو بہت ہیں، وقت مختصر ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں عامر بن فرات رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بہت بڑے محدث بھی ہیں۔ اللہ نے دونوں علم ان کو عطا کیے، علم حدیث بھی اور علم فقہ بھی، دونوں کے اندر مہارت۔ ان کے پاس محمد بن یزید ایک محدث ہیں، وہ تشریف لائے۔ تو عامر بن فرات نے پوچھا محمد بن یزید سے، ما تصنع، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حدیثیں تلاش کرتا ہوں، یعنی الفاظ حدیث، محدثین کے پاس جا جا کر یہ تلاش کرتا ہوں، یہ حاصل کرتا ہوں۔ عامر بن فرات نے کہا حل نظرت فی کتب الامام، کیا امام ابو حنیفہ کی کتابیں بھی مسائل والی وہ تو نے دیکھی ہیں؟ حل نظرت فی کتب الامام۔ آگے وہ کہنے لگے ما تصنع بکتبہ، میں ان کی کتابوں کو کیا کروں گا؟ انی اطلب الحدیث، میں تو حدیثیں تلاش کرتا ہوں، میں ان کی کتابوں کو کیا کروں گا؟ تو عامر بن فرات رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب اور بڑی عظیم بات کی۔ وہ کہنے لگے انی طلبت الحدیث 70 سنۃ فلم احسن الاستنجاء حتی نظرت فی کتب الامام، کہ میں نے 70 سال حدیثیں اسی طرح تلاش کی ہیں محدثین کے پاس جا جا کر، لیکن جب تک میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں نہیں دیکھی تو مجھے اچھی طرح استنجا کرنا بھی نہیں آیا، استنجا کرنا بھی مجھے نہیں آیا۔ اسی طرح وہ واقعہ مشہور ہے ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک جگہ علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، زہیر بن حرب، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ، یعنی امام ترمذی کے دادا استاد، اور براہ راست بعض استاد ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہ استاد ہیں۔ تو ایسے عظیم محدثین اکٹھے بیٹھے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ جیسے آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو حفاظ قرآن یہ بیٹھ کر قرآن کا دور کریں گے۔ دور کا مطلب یہی ہے کہ ایک پڑھتا ہے دوسرا سنتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے یہ سنتا ہے، دور کر رہے ہیں۔ اور یہ دور کر رہے ہیں الفاظ حدیث کا، الفاظ حدیث کے یہ حافظ ہیں، اور پوری سند کے ساتھ
ایک سناتا ہے، دوسرا سناتا ہے، اور باقی سن رہے ہیں۔ اتنے میں ایک عورت آئی، اس عورت نے آ کر پوچھا کہ مجھے ایک مسئلہ بتائیں کہ میں غسالہ عورت ہوں۔ غسالہ عورت کہتے ہیں جو مردہ عورتوں کو غسل دینے والی ہو، اور مجھے اس وقت مسئلہ یہ درپیش ہے کہ میں نے ایک مردہ عورت کو غسل دینا ہے، لیکن میری اپنی حالت ناپاک ہونے والی ہے، تو کیا میں اپنی اس حالت میں مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی؟ یہ مسئلہ پوچھا۔ اب یہ محدثین کی جماعت بیٹھی ہے، لیکن ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ بتائے گا، وہ بتائے گا، بتا کوئی بھی نہیں رہا۔ تھوڑے سے فاصلے پر ایک فقیہ مجتہد ابو ثور گزرے، تو محدثین حضرات نے اس عورت کو کہا کہ بی بی وہ فقیہ جا رہا ہے، اس سے جا کر یہ مسئلہ پوچھ، اور جو وہ مسئلہ بتائیں واپس جاتے ہوئے ذرا ہمیں بھی بتا دینا۔ عورت ادھر چل پڑی۔ ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ عورت میری طرف آ رہی ہے تو وہیں پر رک گئے۔ عورت قریب گئی، اس نے یہی مسئلہ ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تو ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بتایا کہ ہاں بی بی، اپنی اس تو ناپاک ہونے والی حالت میں جس میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، اس حالت میں تو مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ایک حدیث سنائی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اعتکاف میں ہوتے ہیں، اور آپ کھڑکی سے اپنا سر مبارک باہر کرتے، اور میں آپ کا سر دھو دیتی، تیل لگاتی، کنگھا کرتی، وَأَنَا حَائِضٌ، اور میں ناپاک حالت میں ہوتی۔ تو ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے بی بی، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی اس ناپاک ہونے والی حالت میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو سکتی ہیں، تو بھی مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب وہ واپس آئی اور آ کر محدثین کو مسئلہ بھی بتایا اور یہ حدیث سے سنائی۔ بس حدیث کا سننا تھا کہ محدثین حضرات کے علم حدیث کے سمندر میں اب لہریں اٹھنا شروع ہوئیں۔ ایک محدث شروع ہوا کہ مجھے یہ حدیث اتنی سندوں کے ساتھ یاد ہے، اب اس نے پوری سندوں کے ساتھ یہ الفاظ پڑھنے شروع کر دیے حدیث کے۔ وہ خاموش ہوا، دوسرا محدث شروع ہوا کہ مجھے بھی یہ حدیث اتنی سندوں کے ساتھ یاد ہے، اس نے بھی پوری سندوں کے ساتھ وہ الفاظ دہرانے شروع کر دیے۔ عورت بڑے تعجب سے دیکھتی رہی، آخر اس سے صبر نہ ہو سکا، وہ بول پڑی، این کنتم الی الآن، این کنتم الی الآن، کہ اب تو تم الفاظ حدیث ہاں جی کئی سندوں کے ساتھ دہرا کر پڑھ رہے ہو، لیکن جب میں نے مسئلہ پوچھا تھا اس وقت تم کہاں تھے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو الفاظ حدیث کے حافظ اور ماہر ہیں، ان کو کہا جاتا ہے یہی محدثین، اور دوسرے وہ لوگ جو مسائل حدیث کے ماہر ہیں ان کو کہا جاتا ہے فقہا۔ اب یہ محدثین تھے، الفاظ حدیث ان کو خوب یاد ہیں، لیکن اس سے مسئلہ وہ نہیں نکال سکے، اور جو فقیہ تھا اس کو حدیث بھی یاد ہے اور اس نے اسی حدیث سے مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔